السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے جو پڑھا بالکل صحیح پڑھا۔ بریلوی فرقہ ایک ایسا گمراہ فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اپنے کتابوں میں کچھ لکھتے اور ہیں اور عوام کو بتاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ تو دوستو، ان رضا خانیوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ لوگ یہ سب لکھ کر کے چھپاتے ہیں، عوام کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور مسئلے ہیں جو یا رسول اللہ کہنا، اس پر اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، جو ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے ممانعت اور دوسرے علماء نے بھی جو لکھا ہے صحیح لکھا، لیکن یہ لوگ کبھی اس پر عمل کرتے نہیں ہیں اور نہ عوام کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا یہ جو ریکارڈنگ ہے جناب حافظ علی اصغر صاحب کا، یہ آخر تک سنیں، آپ کو پورا احمد رضا خان بریلوی اور رضا خانی فرقے کا سارا پول آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے گمراہ قوم ہے جو اپنے عوام کو بھی گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ اس ریکارڈنگ کو آخر تک سنیں۔ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ جی حضرت حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ انس بھائی کیا بول رہے ہیں؟ جی یہ تو بولے حضرت صاحب آپ لوگ بتاؤ، اور سب خیریت سے ہیں سب؟ ہاں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ مفتی جمشید صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جمشید بتائیے۔ رضا، جمشید اتاری کی مصباحی۔ بولیے مصباحی۔ جی جی، امامت کرتے ہیں آپ؟ جی جی ہاں ہاں۔ کہاں پہ کرتے ہیں حضرت؟ نہیں اعلیٰ حضرت مسجد میں۔ اچھا، امروہہ؟ نہیں نہیں، یہاں نوگاواں میں۔ نوگاؤں میں۔ تو حضرت یہ انس بھائی کچھ بول رہے تھے، آپ نے ایسا کچھ بولا ہے نہ کہ؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، ہاں سنیں نا کیا بول رہا ہوں، سنیں نا حضرت۔ آپ نے ایسا کچھ بولا ہے انس بھائی کو کہ جو کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام نہ پڑھے وہ مشرک ہے؟ کیا کیا؟ ہاتھ باندھ کر جو سلام نہ پڑھے وہ مشرک ہے؟ نہیں یہ تو ایسا نہیں بولا، مشرک نہیں بولا۔ انس بھائی سے پوچھیں آپ، ان کو ذرا جواب دینے بولے۔ کیا بولا تھا انہوں نے انس بھائی؟ سنیے ایک منٹ، سنیے میری بات سنیے۔ جی جی، سلام ہاتھ باندھ کر سلام نہ پڑھے مشرک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ ابھی انس بھائی بول رہے تھے، آپ نے ایسا بولا ہے؟ نہیں بولا نا؟ ایسے نہیں بولا، میں بتاؤں دیکھو۔ ہاں بولے، جی جی بولے۔ سن لو سن لو سن لو، ہاں ان کو بولنا تھا، انس بھائی بولنا تھا۔ کیا انس بھائی؟ ارے سن میری بات سنو، مسئلہ کیا ہے حقیقت میں سن لو پہلا۔ ہاں جو حقیقت میں مسئلہ ہے، جو صلاۃ و سلام درود و سلام کو روکے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے چڑے اور پابندی لگانے کی کوشش کرے، اور پھر وہ اس پر خود بھی عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا، سنتے رہے نا جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ نہیں وہ جمشید مفتی صاحب، نہ میری بات سنو، جو مسئلہ حقیقت ہے وہ مسئلہ تو میں جانتا ہوں، میں ہوں نا عالم دین، میں بتا رہا ہوں کیا کیا مسئلہ حقیقت جو انس بھائی کو بولا ہے آپ نے وہ بولے نا، ہے۔ انس بھائی کو آپ نے جو بولا ہے اس کی بات کریں۔ نہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کریں جو گے اس کی مسئلہ بات؟ حقیقت میں ہے وہ بولا، میں بتا رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے غلط بتایا تم سے، جو حقیقت ہے بھائی میں ٹھیک ہے عالم دین ہوں، وہی تو مسئلہ بتاؤں جو حقیقت مسئلہ ہوگا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک میں کوئی شریعت کو بگاڑوں گا، الگ سے بتاؤں گا کوئی مسئلہ ہے، جی بتائیں بتائیں، ہے۔ جی بتائیں۔ جو انسان درود و سلام کی مخالفت کرے، سنتے رہے نا، سنتا ہوں ٹھیک ہے نا، ہاں سنتے رہنا، ریکارڈنگ میں کر لینا۔ جو مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، سنتے رہنا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور درود و سلام کی مخالفت کرے اور درود و سلام پڑھنے سے روکے اور اس پر ڈٹے رہے اور کہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور پھر اور اسے روکنے کی کوشش کرے۔ جی سنتے رہنا میری بات کو جی، سن رہا ہوں توجہ کے ساتھ، کبھی آپ دوسری شکیں نکالنے شروع کر دیں اس میں سے۔ ہاں، اور پھر اس طرح سے اگر وہ کام کرے گا تو وہ پکا والا منافق ہے، منافق قرآن کی روشنی میں، اچھا ٹھیک ہے جی۔ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، ہاں، اور بلا وجہ وہ درود و سلام کی مخالفت کرے، اس کو غلط بتائے، اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اچھا درود السلام، حضرت بلا وجہ، تو مطلب درود السلام کو کوئی غلط کرنے کی وجہ بھی بتائے تو صحیح رہے گا کیا؟ آپ نے کہا کوئی بلا وجہ درود السلام کو غلط کہے، یعنی درود السلام کو غلط کہنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں غلط نہیں،
اب ایسا ہوتا ہے نا کبھی دیکھو یہ درود و سلام کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا مستحب ہے بھائی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے بھائی، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، آگے بات سمجھ میں؟ ہاں 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 ہاں، اور باقی ٹائم میں پڑھنا مستحب ہے، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اور بھی زیادہ مستحب فضیلت والی بات ہے، آگے بات سمجھ میں؟ نہیں حضرت میں پوچھ رہا ہوں ان کو کیا بولا تھا آپ نے انس بھائی کو؟ ارے سن لے، ارے بھائی ان کو کچھ بولے، انہوں نے غلط سمجھا ہے نا، وہی جو ان سے بتا جو میں سمجھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط سمجھا، لیکن کیا آپ نے کیا بولا تھا وہ بتائیں مجھے آپ ذرا۔ ارے سن لو میری بات سنو، میری بات سنو، ہاں میری بات سنو، سن لو میری بات سنو۔ آپ ان کو بولنے نہیں دینے کیوں مفتی صاحب؟ آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے ہیں بچے کو؟ ارے بھائی بولنے کے تو یہ غلط بتا رہے ہیں نا یہ، تو ان کو تو آپ کیا بولا تھا وہ بتا دینا، اگر غلط بتا رہا ہو تو آپ نے کیا بولا تھا؟ مفتی صاحب میری سن نہیں رہے ہیں آپ میری سن نہیں رہے۔ جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، میں بھائی عالم دین ہوں، میں شریعت کا جو حقیقت مسئلہ وہی مسئلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ انہوں نے کیا مفتی جمشید صاحب، مفتی جمشید صاحب آپ نے میں مسئلہ بتانے چاہ رہا ہوں تو اب انہوں نے غلط سمجھا تو اس کا میرے کو نہیں، آپ نے انہیں کیا جملہ کہا تھا، ان سے کیا جملہ کہا تھا آپ نے؟ یہ جملہ بتایا، وہ جملہ بتائیں، وہ دہرائیں جو آپ نے انس بھائی سے کہا تھا، وہ جملہ کیا ہے آپ کا؟ وہ جملہ کیا ہے آپ کا جو جملہ آپ نے ان کو کہا تھا کیسا کہا تھا انس بھائی سے درود کے متعلق؟ دیکھو میری بات سنو، مشرک تو میں نے بالکل بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ کافر کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ بولا میں۔ کیا طریقہ ہے منافقوں کا؟ منافق کا طریقہ کیا ہے؟ درود، ارے بھائی درود، میری بات سنو انس بھائی کام سے ہاں ہاں میری بات سنو، جو درود و سلام کی مخالفت کر رہا ہے، پھر اس پر ڈٹ رہا ہے اور لوگوں کو روک رہا ہے اور غلط کہہ رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے، تو یہ منافقت کی پہچان ہے میرے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے وہ جمشید منافق انسان ہے وہ، جمشید صاحب، مفتی جمشید صاحب، ہاں اچھا مطلب جو یہ کہے کہ درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے یا اس کی مخالفت کرے وہ آدمی منافق ہے، یعنی ڈٹا رہے پھر اس کی مخالفت کر رہا، درود و سلام بہر درود ابراہیم کی قید نہیں ہے، مطلق درود و سلام، نہیں کوئی درود ابراہیم کہہ دو مفتی صاحب، مفتی صاحب، کسی بھی درود پاک ہو، مفتی جمشید صاحب، السلام علیکم یا رسول ہاں اللہ، ہاں 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 اللہم صلی علی محمد ہو، جی 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 کوئی بھی درود، کوئی بھی درود، میں نے مثال پیش کی درود، مثلا درود ابراہیم کے متعلق کوئی کہے کہ نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے، وہ بھی منافق ہے نا، وہ بھی منافق ہوگا نا؟ کیا میں نے مثال دیا، مثال کے طور پر درود ابراہیم ہے، اس کو کوئی کہے نماز کے باہر پڑھنا حرام ہے ناجائز ہے، وہ بھی منافق ہے نا؟ میں نے کیا کہا، میں نے بتا دیا پوری ڈیٹیل۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت مفتی جمشید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تفسیر نعیمی کا، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب مسلک کے اعلیٰ حضرت کے حکیم الامت ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیں کہ درود ابراہیم جو ہے نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، غلط ہے، آپ غلط بول، حوالہ بھیج دیں، حوالہ پڑھے، آپ مفتی ہیں نا، پڑھے حضرت دیکھیں میری بات سنیں حضرت بھیج دیا، واٹس ایپ کھولیں، واٹس ایپ کھولیں، مفتی جمشید صاحب، انس بھائی ان کو موبائل دکھاؤ، واٹس ایپ دکھاؤ، ان کو واٹس ایپ دکھاؤ۔ اور دوسری بات بتائیں، دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں آپ سے مفتی صاحب، مفتی جمشید رضا صاحب، یہ میں واٹس ایپ میں بھیج دیا، پڑھ کے بتائیں میں غلط بول رہا ہوں؟ آپ نے کہا وہ منافق ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا ہے درود ابراہیم صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اب میری بات سنو، درود ابراہیم سے ہماری قید نہیں ہے، ہمارا کوئی بھی درود السلام ہے، یہ بھی کوئی میں بھی آ گیا نا، کوئی میں درود ابراہیم بھی آ گیا نا، درود ابراہیم کی کیوں قید کر رہا ہوں؟ مطلقاً کہو، مطلقاً درود السلام پڑھنا، ہاں جب مطلقاً مفتی جمشید صاحب، چلو اسی میں سے کوئی میں سے درود ابراہیم بھی آ گیا ہے، اس کو ناجائز قرار دی جا رہا ہے، مطلقاً ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، انہوں نے لکھا ہوگا اس کے اندر، آپ غلط بول رہے ہیں۔ تو اب بھائی آپ نے کہا جو مخالفت کرے، ارے بھائی کوئی بھی درود ہو، چلو آپ مفتی ہیں نا، آپ کہہ رہے ابھی مفتی صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں شریعت کے مطابق، ذرا سمجھا دیں اس کو، آپ کس کتاب حدیث سے قرآن پاک سے سمجھائے دلیل دے کر کے درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے، سمجھا دیں اب، چلیں مفتی صاحب پوری کتاب میرے بات سنو، آپ بتا دیجیے، چلو حوالے بھیج دیا میں، پڑھو آپ، پڑھو آپ بچے کو دیکھ کر گمراہ کرتے ہیں کیا جمشید صاحب؟ ارے نہیں میرے بھائی ایسا مت بولو، پہلے پڑھ لوں پورا، آپ بچے کو گمراہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو جناب، ابھی نہیں آیا، آگے پہنچ گیا ہے، مفتی جمشید صاحب کے بھی آیا، جو مفتی جمشید صاحب کے پرسنل پہ آیا ہے، اچھا انس بھائی،
हाँ मुफ्ती जमशेद साहब पर्सन नोट पे आया, देखो अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी खामोश रहिए। मैं खामोश रह रहा हूँ, आप जरा शरीयत मुताबिक बात करें। दूसरी बात, और क्या बात कही थी इन्होंने? अब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तकबीर के साथ खड़े होते तो ये हमारा तरीका गलत है। अच्छा ठीक है, वो भी साबित करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर पे ठीक है, वो भी साबित करेंगे इंशाल्लाह। देखना बताता हूँ अभी मैं। अनस भाई आपके पर्सनली भेज रहा हूँ मैं, वो दरूद इब्राहिम वाला, हाँ, जरा उनको दिखाएं, पढ़ने बोले, जरा खामोश ना बोले, बोले पढ़े मुफ्ती सबके साथ। वहाँ मुसल्ली है कि नहीं आपके? हाँ, मुसल्ली लोग हैं ना हाँ। वहाँ? आप जो जहाँ खड़े हैं वहाँ मुसल्ली लोग हैं? नहीं, बच्चे हैं, मैं वही पढ़ने वाले जो इनके दौरे पढ़ते हैं। हाँ, उनको सुनाओ कि आपके मुफ्ती जो हैं किस तरह फतवा लगाया अपने हकीमुल उम्मत के ऊपर। देवबंदी पर एतराज़ करना आसान नहीं है मुफ्ती जमशेद साहब, अपने अकाबरी पर फतवा लगाएंगे आप। अरे देवबंदी के ऊपर जवाब, मेरे पास सुनो, आज तक तुम्हारी नस्ल गुजरी, आज तो कोई जवाब ही ना दे पाए। जवाब दे दिया, देखो जवाब दे दिया, आप इसका जवाब दें। देखें मत ना भी तसल्ली करो, सारी हाँ। बात एकदम नहीं होता, फैसला एकदम हाथों हाथ नहीं भाई होता। किताब भेज दिया, भेजा। अगर इस पर आपका कोई जवाब नहीं है बताएं। दूसरा, हय्या अला सलाह पर खड़े और मैं बता रहा हूँ आपको। अरे भाई, अरे सुन तो लो यार, कम से कम मेरी बात तो पूरी हो, मेरी बात सुन लो पहले। पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। ये इस तरह तो जो है ना, हवाई के अंदर फायर करने से कुछ फायदा नहीं है। आ गई ना बात समझ में? फायर आप कर जनाब, आपके पास कोई दलील नहीं है। अरे भाई, अरे सुन तो लो, मैं ऐसे सुन लो। अच्छा अनस भाई, अब मेरी बात आपने दरूद पाक की मुखालिफत की थी आपने? अरे मेरी बात सुनो। नहीं, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। अब आप तो आलिम हैं, मुफ्ती साहब आलिम है, खामोश रहे। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जब ये अनस भाई, क्या आपने दरूद पाक की मुखालिफत की थी? कहाँ पे? वो जो कह रहे हैं जो दरूद की मुखालिफत करे मुनाफिक है, आपने मुखालिफत की थी? नहीं, ये हाथ बांध के वो सलाम करते हैं ना, हाँ। मुंह करके, तो मैंने बोला ये तरीका गलत है तुम्हारा। आपने कहा था? तो वो ये मुफ्ती साहब बोले कि हाँ। तुम्हारा तरीका गलत है, जो पुराना किबला है उस किबले पे चलो ना तुम भी, कि सबसे पहली मस्जिद ये है। अच्छा, तो जमशेद कादरी साहब जरा ये दलील पेश करें, हाथ बांध कर ये दरूद न पढ़ना जो है ये सही नहीं है, और ये पढ़ना जायज़ है, पढ़ सकते हैं। हाथ बांधना ही ज़रूरी है दरूद पढ़ने के लिए, ये ज़रा दलील दें आप। लो देखो हजरत, जो आपने भेजा है मेरे पास, हाँ। क्या भेजा है? जो हवाला भेजा आपने, तफसीर नईमी का भेजा है ना आपने? हाँ, तफसीर नईमी का। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है, पढ़े ये पढ़े। मसला हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, हर दुआ और हर वजीफे के अव्वल और आखिर दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है? और उसकी तादाद में आमिलीन बुजुर्गों का इख्तलाफ है, कम अज कम 1 या चमक नहीं साफ भेजते जरा आप, या पढ़े 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 साफी है। या ज्यादा 3 बार या 5 बार, न 11 बार, 11 मरतबा। यानी कितनी भी इख्तलाफ, यानी 3 मरतबा पढ़ लो या 4 मरतबा या 5 मरतबा, कितनी भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। ये मसला भी याद रखना चाहिए, जरूरी है कि नमाज वाला और दरूद इब्राहिम सिर्फ नमाज में पढ़ सकते हैं। नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह और क्या है, नाजायज है, कि इसमें सलाम नहीं है। अब सुन लो, आप कैसे गुमराह कर रहे हैं यार? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मेरा जवाब सुनना जमीर साहब। इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत फरमाए, और तुम्हारा मुझे ऐसा लगता है कि ईमान खतरे में मेरे भाई। जवाब दें, इस तरह बदतमीज़ी ना करें, और जवाब दें आप। अब मुफ्ती कह रहे हैं ना, जवाब दें आप, दलील दें मुझे कि दरूद इब्राहिम नमाज के बाहर पढ़ना नाजायज़ गुनाह है, दलील दें आप। आपके मुफ्ती ने लिखा है, आपने क्या कहा था? जो दरूद की मुखालिफत करेगा वो मुनाफिक है। आपने अपने फतवे से अहमद यार खान नेमी को मुनाफिक साबित किया आपने। नहीं, मुखालिफत कर रहा है वो। आप तो अपने आप बोलते चले जा रहे हैं, आगे बात समझ में। मतलब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूं, आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूं। एक मिनट सुनिए, कोई भी मामला, कोई भी फैसला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतसल्लिब हूँ मैं मामलात के अंदर। मैं एकदम कोई फैसला नहीं लेता, और ना कोई मैं एकदम बकवासबाजी करता। मैं बड़ी तसल्ली के साथ और सुकून के साथ काम करता हूँ। आगे ना बात समझ में। अब ऐसे नहीं कि आप कर मुनाफिक, मैं भी तुमसे बोलो तुम मुनाफिक, ये फलाना ढिमका, ऐसा कोई फायदा नहीं है। आगे ना बात समझ। जब मसले पर बात छिड़िए तो पूरी तहकीक के साथ होगी, पूरा कंफर्म, बिल्कुल किताब उताब सब मुकम्मल तरीके से। आगे ना बात समझ में। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए। आगे ना बात समझ में। अब जो काम की बात करें, जवाब दें, डींगे ना मारे, काम की बात करें, काम की बात करें, जो हमारा जवाब दें उसका। आपने कहा जो दरूद पाक की मुखालिफत करेगा डटा रहेगा वो आप मेरी नहीं सुनेंगे आप। अनस भाई जरा मुफ्ती को खामोश करा, बोले उसको मेरी भी सुने वो, उसको बोले।
ये मुफ्ती अहमद यार खान ने एक बात पकड़ ली, ऊपर वाली बात कौन याद रखा? तुम्हारा ताऊ याद रखेगा? चलो पढ़ो, खुलासा करो, खुलासा करो, खुलासा करो, पढ़ना चाहिए। खुलासा करो, खुलासा करो। और मुफ्ती अहमद यार खान में तो और हुक्म दे रहे हैं कि बेटा दरूद पाक पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो। नाजायज गुनाह किसको कहा उसने? मेरी बात सुने, आप दरूद इब्राहिमी की थोड़ी सी हाड़ लेकर चालाकी दिखा रहे हैं, आपकी तो पूरी गर्दन पकड़ ली मैंने। क्या क्या पकड़िया, क्या कहा आपने? जरा जवाब दें, जरा जवाब दें, उसका खुलासा करें। देखो आला जरिया क्या कह रहे हैं, ये मसला हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, हर दौर हर वजीफे के अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और उसकी तादाद में आमिलीन का इख्तलाफ बुजुर्ग हो, या तो 2 मरतबा या 3 मरतबा या 4 मरतबा, जैसे भी वो पढ़ ले। आ गई बात समझ में? ठीक है। ये तो मुफ्ती अहमद यार खान नहीं में तो खुद कह रहे हैं कि दरूद पाक पढ़नी चाहिए। हाँ चलो, वो जो, चलो अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं। अब रही बात, अब आप दरूद इब्राहिम का सारे दरूद इब्राहिम पढ़ना गुनाह है, अरे उसकी वजह लिखी होगी ना, आगे इन्होंने क्यों ऐसे क्यों लिखा? वजह कौन बताएगा? वजह कौन बताएगा? लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ। हमने कब कहा मुतलकन मेरे प्यारे आला, ये जब ये हम आपकी दलील तब मानते जब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते मुतलकन दरूद और सलाम पढ़ना नाजायज और गुनाह हराम है, तब मानते हम तुम्हारी बात। अब मैं बोलूं जनाब, अब मैं बोलूं, मुझे बोलने देंगे आप? अब रुक जाओ यार, मैं पूरा पढ़ लूं, मैं पूरा पढ़ लूं, पूरी जो आपने पढ़ ले पूरा, मुंह पे कर लें, हिफ्ज कर लें उसको, हिफ्ज कर लें। हो तुम लोग धोखा देते हो लोगों को। देखें अभी मुझे बोलने देना आप। तुम्हारा तो ऑपरेशन में ऐसा अच्छा करता हूँ कि नानी याद आ जाती। मेरा नाम सुना आपने? अरे सुन लो अरे कितना नाम है, मौलाना अशरफ अली थाने को भी जानते हो। मेरा नाम सुना आपने? मेरा नाम सुना आपने जमील साहब? अरे मौलाना अशरफ अली थाने मेरा नाम सुना आपने? मेरा नाम सुना है आपने? मेरी लाइब्रेरी में रखी है यहाँ पे। मेरा नाम सुना आपने? मेरा नाम आपने सुना है? मैं आपका नाम पूछ के करूंगा क्या? मुझे कुछ फायदे नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। अगर मुझे नाम ही मत बताओ। हाँ, पूछना भी मत। इससे पहले आपका ऑपरेशन किया मैंने। ना हालांकि बहुक्म कुरानी सलाम पढ़ना भी दरूद शरीफ के साथ इसी तरह वाजिब है जिस तरह दरूद शरीफ, वरना दरूद नाकिस है। देख लो बेटा, हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह रहे हैं कि बहुक्म कुरान सलाम पढ़ना भी दरूद शरीफ के साथ इसी तरह वाजिब है जिस तरह से दरूद पढ़ना वाजिब है। बताओ, चलो तो कह रहे हैं दरूद सलाम पढ़ना वाजिब है। अरे अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? मैं बोलूं कि नहीं? मैं बोलूं कि नहीं? रुक जाइए, मुझे बोलना मत देना। जिस तरह दरूद शरीफ और दरूद वो नाकिस है जिसमें सलाम ना हो, यानी जिस दरूद के अंदर सलाम ना हो, क्या बेटा? जिस दरूद के अंदर सलाम ना हो वो दरूद नाकिस है। चलो ठीक है, क्या हम पढ़ते दोनों पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा, ये तो दरूद इब्राहिमी। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों पढ़ लें ना, दरूद ही पढ़ लें और सलाम भी पढ़ लें। नानो इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों लफ्ज आ गए। इसी तरह से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, फिर बाद में पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, दोनों काम हो गए ना। अरे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? अब सुन लो, मेरी पूरी बात पढ़ने दो, पहले तुम आपका वजीफा पढ़ लो, पहले मैं जो आपने भेजा मुझे। बेटा मुझे बोलने देना। अनस भाई इनको बोलो कि मेरी बात सुने। ये अब पहले मेरी तो अनस मजबूर करो ना भाई, मेरी सुन नहीं रहा है ये। अरे भाई अनस भाई मजबूर करो उसे, अब मेरा जवाब ले। अरे मेरे भाई, मैं आपके जो बैठे वहाँ पे हैं उनको बोलो कि ये जमशेद को मजबूर करे। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए मैं आपके तैयार हूँ। लेकिन मेरी सुनो ना, मेरी सुनो ना, अब तो मेरी सुनो। और दरूद इब्राहिम अनस भाई खामोश कराओ उसको, अनस भाई खामोश कराओ उसको, नाम पढ़ लिया गया वहाँ, अनस भाई खामोश कराओ उसको। मुकम्मल हमल हो गया। वहाबी देवबंदी हजरात चूंकि सलाम के मुनकर और दुश्मन है। अनस भाई खामोश कराओ उसको, अनस भाई उसको खामोश कराओ ताकि मैं जवाब दूं, बकवास कर रहा है। वहाबी देवबंदी हजरात चूक, अरे भाई पहले ये सब पढ़ लो, मैं जा रही हूँ कहीं। अनस भाई खामोश कराओ उसको, बात कर रहा हूँ पूरे दिन। अनस भाई खामोश कराओ उसको, तो शाम को बात कर लो। अपनी सुनाई पहले इनकी तो पढ़ लो जो। अनस भाई खामोश कराओ उसको, अब बहुत बोल लिया उसने, बहुत बोल लिया। अब मेरा जवाब लो, अब मेरा जवाब लो। ये फंस गया है, तू फंस गया जमशेद रजा, तू फंसा है, तू फंसा है। मेरा तुमने पढ़ लिया है, अब इतने सारे 5-6 मिनट तुमने बोला है, अब मुझे बोलने दो 2 मिनट, मुझे बोलने दो। पढ़ लूंगा तब मैं बात करूंगा। तो आपकी बात पर अमल कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। कब तक बोलोगे, कब तक बोलोगे, कब तक बोलोगे? तुमने मुझे कोई कागज दिया तो कागज देने वाले जो आपने कहा हिस्सा पढ़ लो, तो उसे पढ़ूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है ना। तो कब तक पढ़ोगे? एक सफा को 10 घंटे में पढ़ोगे? अब तो खामोश हो जाओ, मेरा जवाब तो लो। अरे भाई अभी पूरा ना पढ़ा, पहले पूरा पढ़ तो लो। मैं तो बकवास क्यों कर रहे हो? पढ़ के बताओ ना,
ان کی دیکھا دیکھی بعض جاہل پیر اپنی حماقت سے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم لگاتے ہیں، مگر قرآن مجید کی آیت پر غور نہیں کرتے۔ ہر وظیفے کے لیے سب سے مکمل اور مختصر درود شریف خضری ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کا پورا بیان ہمارے کتاب اربعین نعیمیہ کا مطالعہ فرمائے۔ او ہو، ارے حضرت اب بولوں میں؟ اب بتاؤ تم، اب بتاؤ۔ چلو آپ بتا رہا ہوں سر جی۔ مفتی جمشید صاحب، آپ نے جو پوری عبارت پڑھی، پوری عبارت میں درود ابراہیم کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاموش رہے، اب بالکل نہ بولیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جو درود کی مخالفت کرے گا وہ منافق ہے۔ آپ جتنا پڑھیں گے اپنے احمد یار خان نعیمی کو منافقت کے گٹر میں ڈالتے جائیں گے۔ مجھے اب نہ بولیں، اب نہ بولیں، بالکل نہ بولیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں۔ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، چاہے کتاب اٹھا کر لے۔ انس بھائی خاموش کراؤ اس کو بھائی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ انس بھائی خاموش کراؤ، میری سنتا نہیں ہے۔ ہاں بولو۔ یہاں پہ لکھا ہے، تم نے بھی خود پڑھا ہے، درود ابراہیم نماز کے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ درود ابراہیم کو ناقص کہا۔ مجھے آپ سنیں، خاموش رہیں، آپ قرآن پاک کی آیت سے یا کسی حدیث سے ثابت کریں کہ درود ابراہیم ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود نماز میں دیا اسے ناقص کہہ کر کے تیسری خطا اس نے کی ہے۔ اور آپ نے کہا جو درود پاک کی مخالفت کرے وہ منافق ہے۔ اس نے تین غلطی کی ہے۔ درود ابراہیم کو ناجائز بھی کہا، گناہ بھی کہا، ناقص بھی کہا۔ گویا آپ کے فتوے سے احمد یار خان نعیمی منافق ثابت ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے جو کہا تھا کہ ناپ میں ہاتھ باندھ کر کے سلام جو نہ پڑھے وہ کیا ہے، مشرک ہے۔ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ جلد 29، خاموش رہیں، فتاوی رضویہ جلد 29، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، مولود شریف یعنی خاص بیان ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہوں جائز ہے، مگر اس کے لیے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناپ پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہے اور عقیدے کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب میں نے دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو ہے آپ کی گمراہیت ہے کہ جو ہاتھ باندھ کر درود نہ پڑھے وہ دشمن مشرک ہے۔ آپ پہلے بات جو ہے یہ آپ دلیل دے کر ثابت کریں گے کہ جو ہاتھ باندھ کر کے درود نہ پڑھے وہ مشرک ہے۔ دلیل آپ کی ذمہ داری۔ آپ نے کہا ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ فتویٰ مسعودی ہے۔ یہ فقیہ الہند حضرت شاہ محمد مسعود محدث دہلوی، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 529 پر، واضح ہو کہ یا رسول اللہ کہنا وقت سونے اور نشیط اور ہر کار وغیرہ کے یہ ممنوع ہے، کار وغیرہ کے وقت ممنوع ہے۔ اور یہ عقیدہ حاضر ناظر کہنا مجیب شرک کا ہے کہ ہر وہ صفت بذات خاص واسطے اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ صفت حضوری کے بندے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ تو آپ نے کہا انس بھائی کو جو ہاتھ باندھ کے سلام نہ پڑھے ہو تم مشرک ہو، تو گویا آپ یا رسول اللہ کہہ کر کے پروفیسر مسعود کے فتوے سے آپ خود مشرک ہوئے۔ یہ تین حوالے کا مجھے جواب دے دو آپ، جواب دو آپ جو ہے آپ مکمل طریقے سے آپ کی ساری گفتگو غلط ہے، کیوں؟ اب سن لو۔ ہاں جواب دو، میں خاموش رہ رہا ہوں، جب میں بولوں گا خاموش رہنا آپ، ٹھیک ہے؟ چلو جواب دو۔ وہ اس لیے کہ میں نے آپ بار بار بول رہے ہیں مشرک مشرک مشرک، میں نے مشرک نہیں کہا، منافقت کہا۔ سب سے پہلی غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مشرک کہا، متکلم یہاں پر موجود ہے، اور جب متکلم موجود ہو تو اس کی بات قبول کی جاتی ہے، کیا کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں بولی جاتی۔ آگے بات سمجھ میں نے کیا کہا، منافق، وہ منافق ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، جو درود شریف کی جو آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کی عبارت بھیجی آپ نے کہ اس کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سلام نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی بات سن لو آپ پہلے، آگے نا بات سمجھ میں۔ ہیلو، میں سن رہا ہوں، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا۔ آپ اس طرح اپنی ہمت اور یہ دکھائیں کہ آپ بہادر ہیں، میری بات کو خاموشی سے اطمینان سے سنیں گے آپ، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولوں گا جب تک آپ مجبور نہ کریں گے مجھے آپ، ٹھیک ہے؟ جب میں خاموش کروں گا آپ خاموش ہو جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، سن لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو ایک بات پر آ جائیے، ٹھیک ہے نا؟
میرا نام سن لو, میں علی اصغر ہوں, گجرات سے. ارے وہ تمہارا تو میں نے بہت مرتبہ بہت پٹائی ہو چکی ہے آپ کی تو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھتے دیکھتے جلال الدین چشتی صاحب نے بہت پٹائی کری ہے آپ کی. جلال الدین کی حالت آج وہ اتنا موت کے گھاٹ اتر گئے, تحت الثری تک پہنچا دیا اس کو میں, اس کی ہمت نہیں مجھ سے بات کرے وہ. نہ تم لوگ بھاگ جاتے ہو تم لوگ. ابھی دیکھو تو کون بھاگ رہا ہے. نہیں میں بھاگوں گا نہیں, الحمدللہ میں تو سمجھ لیجیے پورے مکمل طریقے بات کرتا ہوں. صرف میرے پاس یہی ٹائم نہیں ہے, میں اور بھی ٹائم بات کروں گا آپ کے بعد, پیچھے نہیں چھوڑوں گا میں آپ کا. اس تعلق سے آ گئی نا بات سمجھ میں. تمہاری ضروریت نہیں, ہمت نہیں, تم کیا بات کرو گے میرے سے. ہاں اچھا, ارے جب میں وعدہ چلو جواب دو, بکواس مت کرو, جواب. میں نے حوالہ دیا, اس کا جواب دو. تمہارے مجدد کی کتاب سے, اور وہ درود ابراہیم کو غلطی کا 3 خطا کی وہاں پہ, کہ ناقص اور گناہ اور ناجائز. اس کی دلیل دو, اس کی دلیل دو مجھے دلیل دو. تمہارے احمد یار خان نعیمی کو منافقت کے گٹر سے نکالو. ارے میری بات نکالو. پہلی بات تو آپ جو ہے نا, آپ سن لیجیے میری بات سنو, ٹھیک ہے نا. گٹر پٹ نہیں, گٹر پہ تو آپ خود پڑے ہوئے ہیں, آ گئی نا بات سمجھ میں. وہ دیکھ لیں گے, میں خود پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بھی حوالہ دے رہا ہوں میں, فکر مت کرے. دیکھو آپ ہو گئی نا بات. چلو بولو, مجھے بولنے مجبور مت کرو, تم بولو, میں سنوں گا خاموشی سے. ارے میرے بھائی میں نے کیا کہا آپ کو, آپ سن لیجئے. پہلی بات میں نے کیا کہا, آپ مجھے ایسی دلیل دکھائیے کہ جس میں درود و سلام مطلقاً پڑھنا گناہ ہے, ناجائز و حرام, وہ دلیل دیجئے. میں نے مطلقاً بولا ہے, صرف درود ابراہیم کی بات نہیں. درود ابراہیم کیا کہا, ناقص کے اعتبار سے. ناقص کسے بولتے ہیں؟ ناقص آپ بتائیے خطا کے معنی میں ہے یا کمی کے معنی میں, بتائیے آپ ذرا. ہاں پہلی بات تو ہے, بتائیے یہاں پر یہ ناقص کا ہے کہ ناقص خطا کے معنی میں ہے یا کمی کے معنی میں ہے, بتائیے. جب گناہ لکھا ہے, ناجائز لکھا ہے, تو ناجائز گناہ آپ کے نزدیک خطا نہیں ہے, کیا حرام نہیں ہے آپ کے نزدیک. کیا جب وہاں ناجائز لکھا ہے, درود ابراہیم کو نماز کے باہر پڑھنا, اور گناہ لکھا ہے, تو پھر گناہ کے ساتھ خطا نہیں آ گیا, الگ سے خطا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں خطا کرنا نہیں پڑے گا یہاں پر ثابت. سن لیجئے, یہاں پر یہ بھی منافق کے لیے ہے. جو انسان منافق ہے, یہ منافق انسان اس سے آڑ لیتے ہیں, اس لیے کہا ہے آپ نے منافقوں نے صرف اپنی عادت بنا لی ہے صرف درود ابراہیم پڑھنا. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ صرف درود ابراہیمی پڑھو. یہ کہاں لکھا ہے؟ سلام نہیں ہے اس کے اندر. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ تو میرے پاس تم ایسا درود السلام کیوں نہیں پڑھتے جس کے اندر دونوں کام ہو؟ تم درود ابراہیمی کو لے کر ابھی بات چل رہی ہے آپ کے اوپر, اس پر بات کریں آپ. یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ درود ابراہیم جو ہے منافق اس طرح آڑ لیتے ہیں؟ یہ کہاں, یہ جملہ کہاں لکھا جو آپ نے استعمال کیا ابھی؟ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے جو کہا منافق اس طرح آڑ لے کر کے درود ابراہیم پڑھتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ عمل ہے منافقوں کا اس طرح سے. کہاں, کس نے لکھا ہے کتاب میں؟ کس نے لکھا ہے کتاب میں؟ کتاب یہ کوئی لکھی ہوئی ملے گی کتاب کے اندر, بات یہ کہاں پہ لکھا ہے, کس نے لکھا ہے, کس نے لکھا ہے؟ لکھی ہوئی نہیں ملے گی, بات یہ. میری بات سن, میں نے آپ سے کہا مجھے آپ یہ والا جواب دے دیجئے بس, سیدھی بات ہے. آگے بات سمجھ میں. ہاں جواب دیں. ہاں صرف آپ بھی بتائیے, مطلقاً بتائیے, مطلقاً درود و سلام پڑھنا. ہاں میں نے کیا کہا, درود و سلام پڑھنا. ہاں میں نے آپ کو کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, مجھے میرے دعوے پر دلیل چاہیے. آگے نا بات, جب میں جو بات بول رہا ہوں اس پر آپ دلیل دیں. ہاں تو مکمل بولے نا, کیا جواب چاہیے آپ کو, کیا جواب چاہیے, وہ الفاظ بولیں آپ. میری بات کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی ابھی, بالکل. کون سی بات کی دلیل؟ ارے سن لے میرے بھائی یار, میں نے کیا کہا, سن لو. میں نے کہا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, ٹھیک ہے, اور درود و سلام کی مخالفت کرے. آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, سنتے رہنا جی. درود و سلام کی مخالفت کرے, اور لوگوں کو روکے پڑھنا, اور اسے غلط کہے, تو وہ منافق ہے. منافق جواب دوں؟ اب سن لو. اب تم نے کیا کہا, اب تم کے نیچے سے ایک سوراخ نکال لو بھائی. درود ابراہیم بھی درود ہے, آپ کو انہوں نے گناہ لکھا ہے. ارے بھائی, جب اعلیٰ مفتی احمد یار خان نعیمی کے اوپر بھی تو بات سن لو, اوپر بھی خود حکم کر رہے ہیں درود شریف پڑھنا چاہیے. یہ تو خود حکم کر رہے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ارے بھی رہی بات درود ابراہیم, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اس کی دلیل دی جائے گی. ٹھیک ہے, کب دیں گے, کب دیں گے؟ ارے بھائی مجھے تو اس بات کا دلیل دو, مطلقاً درود السلام کو پڑھنا گناہ بتاؤ, کون سے عالم دین نے بتایا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں, جواب دوں. بتاؤ, مطلقاً درود السلام پڑھنا, اور مطلقاً درود السلام پڑھنا یہ اس کو روکنا, یہ منافق ہونے کی علامت ہے. میں نے انس بھائی سے یہی کہا. ہاں جواب دوں میں, ٹھیک ہے نا, جواب دوں. جواب بتاؤ, مطلقاً درود السلام پڑھنا گناہ ہے؟ جواب دوں. ہاں بتاؤ. آپ نے سوال کیا مطلقاً درود و سلام پڑھنا گناہ ہے. کیا مطلقاً درود و سلام پڑھنا گناہ ہے.
میں نے یہ نہیں کہا دکھاؤ دکھاؤ. ہاں خاموش رہو نا، خاموش رہو نا. ہاں ارے سن لو میری بات سن لو. ارے کب تک بولو گے؟ مجھے بولنے کے بولو پھر بول رہے ہو تم. جو انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ارے سن لیا میں. درود و سلام کی مخالفت کرے، ارے سن لیا میں. اور درود و سلام پڑھنے والوں کو غلط کہے، سن لیا. اور اس کے لیے کروفر کام کرے، کچھ بھی الٹے سیدھے بہت زیادہ مخالفت کرے، اس کو روکنے کے اسباب پیدا کرے، تو ایسا انسان کوئی کر رہا ہے تو چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھ کے، حج کرے، کچھ بھی کرے، وہ پکا والا منافق ہے. بس وہ آپ کے احمد یار خان نہیں میں ہو، وہ آپ کے احمد یار خان نہیں ملے. میں حوالہ دے دیا میں. آپ مفتی احمد یار خان نہیں میں تو خود درود و سلام پڑھنے کو. ارے خاموش کرو، میں جواب دوں. ارے جواب دوں میں جواب دوں. پوری عبارت کے اندر درود و سلام ثابت کیا، اسی کا جواب دوں میں. جس میں سلام. انس بھائی خاموش کراؤ نا اس کو یار. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو، میرا سن نہیں تھا. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو، خاموش کراؤ. میرا جواب نہیں لیتا. ہاں احمد یار خان نعیمی نے یہاں جس کو جائز قرار دیا ہے اور جس کے ساتھ سلام ہو وہ درود ٹھیک ہے، لیکن نیچے صرف درود ابراہیمی کو ناجائز، گناہ اور ناقص کہا ہے. اور آپ نے کہا جو شخص درود السلام کو جو ہے گناہ کہے یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے پھر درود السلام مخالفت کرے مطلقاً. ہاں مطلقاً. خاموش رہو. بیچ میں مت بولو. انس بھائی خاموش کراؤ اس کو. یہ اپنی جہالت کو اور اپنی رسوائی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بیچ میں بول کر کے. نہیں بالکل نہیں. خاموش رہو. بالکل مت بولو. بالکل جس طرح میں ہمت سے خاموش رہتا ہوں تمہاری باری میں، تم اس طرح خاموش رہو. مفتی بنتے ہو، اپنے مفتی بناتے ہو، گمراہ کرنے کے لیے مفتی بنے ہو. گمراہ کرنے کے لیے بنے ہو، بیچ میں سنتے نہیں، رسوائی چھپانے کے لیے چلاتے ہو بیچ میں. تمہارا احمد یار خان نے میں دو چیز بیان کی، ایک درود و سلام کے متعلق اور ایک درود ابراہیم کے متعلق. جہاں درود و سلام کی بات آئی ہے وہاں جائز قرار دیا ہے، اور جہاں درود ابراہیم کی بات آئی ہے وہاں گناہ اور ناجائز، ناقص کہا ہے. تم سے میرا سوال، یہ مطالبہ یہ ہے کہ درود ابراہیم ناقص ہے اور درود ابراہیم نماز سے باہر پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، اس کی دلیل تم دو گے. تمہارا مولوی یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے، تم نے کہا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور درود السلام کے متعلق اس کی مخالفت کرے وہ منافق ہے. تمہارا حکیم الامت منافق ہوا. میں نہیں کہتا ہوں، میں فتویٰ، ہماری عادت نہیں ہے کسی پر فتویٰ لگانا. تم نے فتویٰ لگایا ہے ہمارے اوپر، انس بھائی کے اوپر، تو وہ فتویٰ تمہارے مفتی پر گیا ہے. اگر تم اپنے مفتی کو منافق نہیں کہو گے، تم جھوٹے کذاب ثابت ہو گئے. تمہارا حسد، کینہ اور بغض صرف علماء دیوبندیوں پر ہے. تمہارا مولوی کتنی گستاخی کفر کر لے، تمہاری انگلی وہاں نہیں جاتی، تمہاری عقل وہاں نہیں جاتی، تمہاری عقل وہاں لقوہ زدہ ہو جاتی ہے. میری بات سن لو. بات ہو گئی تمہاری. نہیں خاموش رہو. تیسرا حوالہ میں نے دیا ہے یہ فتویٰ رضویہ کا، کہ یہاں لکھا ہے کہ قیام کرنا، اس کے لیے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ، یعنی قیام کرنا اور ناپ پر ہاتھ باندھنا سلام پڑھنے کے وقت، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح نہیں اور عقیدے کے خلاف ہے. آپ نے کہا تھا نا منافق، آپ نے کہا، آپ نے تسلیم کیا. میں نے کہا تھا، آپ نے انس بھائی کہا جو ہاتھ نہیں باندھتا سلام پڑھتا ہے، آپ نے اس میں مشرک کہا. آپ نے کہا مشرک نہیں، منافق کہا ہوں. تو گویا آپ نے منافق مان لیا. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ناپ میں ہاتھ باندھ کر نبی علیہ السلام کی اتاری حاضر ناظر سمجھ کر جو یہ پڑھے وہ عقیدے کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے. اب لگاؤ اپنے اعلیٰ حضرت فتویٰ. اور آپ نے کہا ہم پڑھتے ہیں. نہیں، تیسری بات آپ میرے حوالے کا جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ تیسری بات یہ فتویٰ مسعودی کے اندر آپ کے عالم لکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے، مشرک ہے. ورنہ قرآن پاک کی 3 آیت انہوں نے پیش کی ہے اس کے تائید میں آپ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے. جب مفتی جمشید رضا کو مشرک ثابت کرنے کے لیے آپ کے عالم نے 3 آیت پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا مشرک ہے. میرے حوالے کا جواب دو، اور تفسیر نجمی میں جو ناقص گناہ ناجائز کا ہے اس کا حوالہ مجھے دو. آپ چلو سن لیجیے، ہو گئی بات پوری. میں آپ کی سنتا ہوں جمشید صاحب، آپ میرے نہیں سنتے. ہاں میں بولے. سنا نہیں سنا، میں نے اب تک سنا. میں نے جو مطالبہ ہے کہ اس کو جواب دیں. 3 حوالہ کا جواب دیں، اور درود ابراہیم کو ناجائز اور گناہ کا ہے اس کی دلیل دیں. آپ سن لیجیے، ہو گئی بات پوری. ابھی ایک باقی ہے موضوع، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا، اس کا موضوع باقی ہے. ابھی حوالہ دوں گا آپ کو میں، پہلے اس کا دلیل دے. اب سن لیجیے میری بات سنو. دیکھو سن لو میری بات سنو. دیکھو میں آپ سے پیار سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آگے نا بات سمجھ میں. دیکھو سن لو میری بات سن لو. میں دیکھو معاملہ جب ایسا ہے تو میں آپ سے بالکل پوری بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب سن لیجیے میری بات سن لیجیے. دیکھو
یہ میرا جو 11 بجے تک جو ٹائم رہتا ہے، یہ میرا درس کا ٹائم رہتا، پڑھانا رہتا. آگے بات سمجھ میں نا؟ ابھی 10 بج رہا ہے، 10 بج رہا ہے، ابھی 11 بجے ہے نا، باقی 1 گھنٹہ. 11 بجے تک. اب یہ جو میرا بچوں کا سبق نہیں ہو پایا، میں درس کا پڑھا رہا ہوں، بچوں کو نقصان خالی ہو آپ رہا. جواب دے دیں، آپ بس اتنا جواب دے دیں. اب ارے بھائی میرے پیارے بھائی، سن لو تسلی سن لو، میری بات سن لو، اب ٹھیک تو ہے نا؟ بھائی کہنے پر مجبور ہو گئے آپ، کیونکہ آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے فتوے سے آپ کے احمد یار خان نعیمی کو اور آپ کے مجدد میں نے منافق ثابت کیا ہے جناب. اس لیے میں نے آپ بچ نہیں پاؤ گے آپ.